ہم دیکھتے ہیں فلپیوں 3 باب کی 19 آیت، افسیوں 5 باب کی 12 آیت، یہودا ایک ہی باپ ہے اس کی 13 آیت، لیکن نیک کاموں اور ایمان کی خاطر ذلت اٹھانا ایک فخر کی بات ہے۔ اگر ہم نیک کام کرتے تو لوگ ہمیں ذلیل کرتے، یہ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھایا، مسیح کی خاطر لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا، کیونکہ مسیح کا نام لینے سے ہم لوگ ذلیل ہوتے، سچائی کو ظاہر کرنے سے ہی ہمیں لوگ ذلیل کرتے۔ یہ پولس رسول کا انتظام ہے۔ آپ دیکھیں بائبل مقدس کو آپ کھولیں اور خدا کے کلام کو دیکھیں، کیونکہ مسیح کی خاطر ذلت اٹھانا ایک فخر کی بات ہے۔ مسیح نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی۔ مسیح خدا کو جب صلیب پہ لٹکایا گیا، کھینچا گیا، تو اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمیں اس لعنت سے آزاد کیا ہے۔ لیکن ہم پھر ایسے نالائق حرکتیں کرتے، نالائق کام کرتے، نالائق انتظام ہماری زندگی میں بسے ہوئے، جیسے نالائق لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، ہم انہی کی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بھی کہتا ہے جو شخص جو کرتا ہے انہیں منع مت کریں، کیونکہ ان کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ کیونکہ خدا نے ایسے لوگوں کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہی کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ نالائق حرکتیں کرتے رہیں۔ ان کو باز آنا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے زندہ کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، خدا کے مقدس گھر میں جانے کی ہمت رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو سنجیدگی میں رکھیں۔ عبرانیوں 12 باب کی 2 آیت دیکھیں۔ مسیح ہونے کی وجہ سے کسی شخص کو شرمانا نہیں چاہیے۔ مسیحی ہونے کے باعث ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہم شرمائیں گے تو خداوند بھی آخر وقت میں جب ہماری ملاقات ہوگی اپنے اعمال کے مطابق، تو خداوند بھی ہم سے شرمائے گا۔ آپ دیکھیں پہلا پترس کا 2 باب اس کی 16 آیت، دوسرا تموتھیوس صاحب 1 باب کی 8 آیت دیکھیں، 12 باب کی 16 آیت دیکھیں۔ وہ جو مسیح اور ان کی باتوں سے شرمائیں گے، وہ لوگ جو مسیحی اور اس کی باتوں سے شرمائیں گے، یعنی سنجیدگی سے کلام کرنا، کلام مقدس میں شور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ میسج دیتے ہیں، میسج سنتے ہیں، تو میسج میں تاڑیاں مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سنجیدگی سے خدا کا کلام سنیں۔ آج ہمارے لوگ ہی اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ پاسٹر صاحب خود ہی خوش ہوتے ہیں جب لوگ تاڑیاں لگاتے ہیں، کیونکہ میسج کا ماحول جو ہے وہ انتظام کے مطابق خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ خدا جس بات سے ناراض ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو روک ٹوک کر دوسرے کاموں میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ جو مسیح اور ان کی باتوں سے شرمائیں گے اس سے وہ خود روز مشر شرع ہوں گے۔ مرکز کی کتاب آپ اس کا 8 باب 38 سے دیکھیں تو خدا آپ سے کیسے بات کرتا ہے، کیا کہے گا آپ کو؟ وہ کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، میں تم کو نہیں جانتا۔ آپ فرمائیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کی، لیکن یہ معجزوں کی بات نہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے آپ خدا کے زندہ کلام پر ایمان رکھیں سو برکت پائیں۔ آپ اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں سو خدا آپ کو برکت دے، اور اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسا نازیبا کام نہ کریں کہ جن کی وجہ سے آخر روز میں خدا یسوع مسیح ہمیں کہے کہ میری آپ سے کبھی ملاقات ہی نہیں، میری تم سے واقفیت ہی نہیں۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو خدا کے کلام مقدس کی ویڈیو کو مکمل طور پر پورا دیکھیں تو خدا سے برکت پائیں۔ آمین۔